آپ کو عالمی تعلیمی میدان سے ایک اچھی خبر سناتے ہیں کہ لتھوینیا کے دارالحکومت ویلنیس میں منعقد ہونے والے 37ویں انٹرنیشنل بایولوجی اولمپیاڈ میں پاکستانی طلبہ نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے اور ایک سلور میڈل اور ایک میرٹ سرٹیفکیٹ اپنے نام کیا ہے۔ انٹرنیشنل بایولوجی اولمپیاڈ کو ہائی اسکول طلبہ کے لیے حیاتیاتی علوم کا دنیا کا معتبر ترین مقابلہ تصور کیا جاتا ہے اور عالمی مقابلے میں دنیا کے 90 سے زائد ممالک سے 350 سے زائد نمایاں طلبہ نے حصہ لیا۔ پاکستان کی نمائندگی کرنے والے حسن عاطف چیمہ نے سلور میڈل حاصل کیا ہے اور پاکستانی ٹیم کا انتخاب سٹیم کیریئرز پروگرام کے تحت کیا گیا۔ تربیتی پروگرام میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین نے طلبہ کو بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا۔ مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے طالب علم حسن عاطف چیمہ سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ حسن گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ حسن، آپ کو سب سے پہلے تو ہم مبارکباد دیں گے، اور دوسرا یہ کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سلور میڈل لے آئیں گے آپ؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی تو میڈل آئے گا، سلور اچھا سرپرائز تھا۔ سلور اچھا سرپرائز تھا، یعنی آپ نے میڈل کے لیے ایم ضرور کیا تھا۔ یو نیو کہ ویئر یو اسٹینڈ؟ سم واٹ ہمارے جوری وہ ہمیں وہ پہلے ایگزام دیکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی چیکنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا بتا دیا ہوا تھا کہ تم اچھا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو۔ اوکے، تو یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی آپ کی، اور آپ نے یعنی بایولوجی کا انتخاب کیوں کیا؟ بایولوجی بچپن سے ہی بہت اچھا جا رہا تھا میرا، مطلب اسکول میں بھی گریڈ سب سے اچھا بایولوجی کا ہی آتا تھا، اور مجھے ٹیچر بھی بہت پسند تھے۔ انہوں نے ایسے انٹرسٹ ڈیولپ کیا تھا، مطلب جو سلیبس سے باہر تھا وہ ہمیں وہ بھی پڑھاتے تھے، اور بس اچھا لگتا تھا ایسے۔ جو آپ اسپیسیفک اولمپیاڈ کا پوچھیں تو ایک سال پہلے سلیکشن پروسیس شروع ہوا تھا، اس میں پاکستان سے مجھے لگتا ہے 4000 لوگ نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تو اس میں سے ایونچولی وہ کم اور کم ہوتے جاتے ہیں، 100 ہو گئے، پھر 25، پھر 10، اور اینڈ میں انہوں نے 4 لوگ سلیکٹ کیے تھے جو جائیں گے۔ اچھا، کرائٹیریا کیا ہوتا ہے پارٹیسپیشن کے لیے، اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے سلیکشن آپ کی آگے سے آگے ہوتی جاتی ہے؟ ڈفرینٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور ان میں سے پھر جو کوالیفائی کرتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں، اس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ نے خود کو نامینیٹ کیا تھا یا آپ کے اسکول نے آپ کو نامینیٹ کیا تھا؟ کیا اس پروسیجر کے حوالے سے بتائیں۔ ایک پبلکلی اویلیبل ٹیسٹ ہے جو گورنمنٹ ایڈمنسٹر کرتی ہے، وہ پاکستان میں ہر علاقے میں ہوتے ہیں، مطلب لاہور میں بھی 2-3 جگہ تھے، اسلام آباد، کراچی، ہر جگہ میں ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے۔ بس ایک ویب سائٹ ہے، NSTC کا نام سے ہے، آپ بس سرچ کریں تو وہ آ جائے گا، اس میں سائن اپ کرتے ہیں اینڈ یو کین گو گیو دا ٹیسٹ۔ تو ونس وہ 4000 لوگ دیتے ہیں، اس میں سے 50 کے قریب سلیکٹ ہوتے ہیں، تو پھر ڈپینڈنگ کہ آپ کون سا ڈسپلن کریں، جیسے میں نے بایولوجی کیا تھا تو انہوں نے ہمیں فیصل آباد بلایا تھا آگے ٹیسٹ کے لیے، تو یہ ٹیسٹ ہوتے رہے جب تک صرف 4 لوگ نہیں رہ گئے تھے۔ رائٹ، اچھا، تو حسن یہ بھی بتائیے گا کہ آپ اس پروسیس کا حصہ تھے اور آپ نے 4000 طلبہ کو دیکھا وہاں پہ جو موجود تھے۔ پاکستان میں بایولوجی کو لے کر طلبہ میں کتنا آپ ٹیلنٹ دیکھتے ہیں؟ کتنے لوگ جو ہیں آپ کو اس میں انٹرسٹڈ دکھائی دیتے ہیں؟ I feel like biology is one of the talents جس میں پاکستان اچھا کرتا ہے، کیونکہ ادھر کا وہ مینٹیلٹی بھی ہے کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ رائٹ، تو جو سارے جو بایولوجی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر میں ہو جاتے ہیں، جیسے پچھلے سال کا جو میڈلسٹ تھا وہ بھی اب میڈیسن کر رہا ہے۔ آپ کا کیا پلان ہے؟ میرا پلان میڈیسن کا نہیں ہے، لیکن بایو ٹیکنالوجی یا جینیٹک انجینئرنگ ایسا کچھ کرنا ہے۔ ویسے میڈیسن کو لے کے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے، رینکنگ ہے، اکثر جو آپ اسکالرشپ باہر سے دیکھتے ہیں کہ آفر کی جاتی ہے، اس میں اس کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کوئی تھوڑا سا بہتری کی جانب جا رہے ہیں اس میں؟ سوری، پھر سے کیسے کیا؟ ایکسکلوڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میڈیسن سے جو طلبہ ہیں ان کے لیے یہ آفرز نہیں ہیں، ان کے لیے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی تھوڑی سی بہتری آ رہی ہے، اب طلبہ کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، کوئی معیار جو ہے تعلیم کا بہتر ہو رہا ہے یہاں پر؟ آئی ڈو تھنک کہ بہتر ہو رہا ہے۔ جیسے جو ہمارا اب میں ایک المنائی ہو گیا ہوں اولمپیاڈ کا، تو ہمارا ایک گروپ چیٹ ہے المنائی کا اولمپیاڈ کا، تو وہ بہت کوشش کرتے ہیں آؤٹ ریچ کرنے کا۔ جیسے جب میں نے کہا تھا کہ میرے مرتبہ 4000 لوگ تھے، دس ٹائم دے ور 12000، تو مطلب ایسے انکریز ہو رہا ہے ہر سال کہ زیادہ اور زیادہ لوگ آ رہے ہیں، وہ زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اسٹڈینگ کے لیے، اور ایسا ہو رہا ہے پاکستان میں، اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ۔ زبردست۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس کی پریپریشن کیسے کی آپ نے، اور کیا جو اس کا سارا خرچہ تھا وہ آپ نے خود افورڈ کیا، آپ اسکول نے کیا، اسپانسر کس نے کیا بیسیکلی یہ سارا آپ کا؟ اور دوسرا یہ کہ اس کی پریپریشن پھر آپ نے کس طرح کی؟ خود آپ نے پرائیویٹ کوچنگ کوئی لی یا پھر آپ کے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے آپ کو دلوائی گئی؟ جو اس کے لیے کوچنگ ہوتی ہے وہ صرف آخری 4 لوگوں کو دیتے ہیں۔ اوکے، دے گیو 2 weeks آف ٹریننگ فار پریکٹیکل اونلی، کیونکہ جب آپ اولمپیاڈ جاتے ہیں 2 ایگزام ہوتے ہیں، ایک پریکٹیکل ایک تھیوری، تو وہ پریکٹیکل کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں 2 ہفتے کی،
تو وہ انہوں نے ہمیں فیصلہ آباد بلایا تھا نبجی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ. انہوں نے ہمیں ادھر پروفیسرز بھی اسائن کیے تھے, ادھر بہت اچھا تھا. انہوں نے ہمیں اکوپمنٹ بھی دے دی تھی کہ گھر جا کے پریکٹس کر لو, سب کچھ ہو گیا تھا پریکٹیکل کے لیے. تھیوری کے لیے انہوں نے کلاسز رکھی تھیں لیکن وہ زیادہ ہوتا ہے کہ آپ خود سے پڑھو. وہ ہمیں ایک ٹیکسٹ بک اسائن کر دیتے ہیں. وہ یوزلی لوگ انڈر گریجویٹ کے لیے پڑھتے ہیں, 2000 پیجز کی ٹیکسٹ بک ہوتی ہے, اس کا نام کیمپبیل ہے. وہ پبلکلی اویلیبل ہے اور ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو بھی اس ٹیسٹ کے لیے سائن اپ کرتا ہے کہ وہ پڑھ کے آئے اس کو. جو انیشیل اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پاکستانی بورڈ سے ہوتا ہے تاکہ سب سے زیادہ لوگ اس میں آ سکیں, لیکن اس سے آگے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا پڑھ لو ہر کیمپ کے لیے تاکہ اینڈ تک وہ ٹیکسٹ بک کمپلیٹ ہو جائے. پریپریشن ہو گئی. اسپانسر والا مسئلہ جو ہے وہ اسپانسر تو جیسے میں نے کہا تھا یہ گورنمنٹ کا پروگرام ہے, تو وہ یہ اسپانسر کرتے ہیں. اٹس اے جوائنٹ پروگرام. اس میں پیاس بھی ہے جو فزکس کا ہے اور پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہے. ان دونوں کا جوائنٹ پروگرام ہے NSTC جو ٹیسٹ کا نام ہے, اور وہ اس کو اسپانسر کرتے ہیں. جا بھی جائیں جیسے اس سال لتھوینیا میں ہوا تھا, وہ فلائٹ بھی کور کرتے ہیں, ادھر کی اکوموڈیشن, دن کے 3 کھانے, وہ سب کچھ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. رائٹ. اچھا حسن یہ بتائیے گا کہ آپ ٹائم کتنا دیتے ہیں اسٹڈیز کو, کیونکہ عموماً جو آپ کی طرح ان اولمپیاڈس میں شرکت کرنا چاہیں گے یا آپ کے اس سیگمنٹ کو دیکھنے کے بعد ان میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ وہ بایولوجی کے بارے میں جانیں, ان کو کتنی اسٹڈیز جو ہے نا ویئر دے آر لوکنگ ایٹ, کتنا پڑھنا پڑے گا, کتنا جو ہے نا اپنے آپ کو اس کے حوالے سے ویجیلنٹ رکھنا پڑے گا؟ تو آبویسلی آپ نے 4000 لوگوں میں سے ٹاپ 4 آنا ہے تو کافی پڑھنا پڑتا ہے آؤٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے. وہ ایک تو پوری ٹیکسٹ بک کمپلیٹ کرنے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے. لائک اگر آپ کنسسٹنٹلی ہر دن 2 گھنٹے دے دیں تو ایزیلی 1-2 مہینے میں ہو جائے گی. اس کے علاوہ آپ کو اس کے بعد پاس پیپرز بھی کرنے ہوتے ہیں. انہوں نے 2023 سے لے کے 2018 تک پاس پیپرز ریلیز کیے ہوئے ہیں. اس سے آگے بھی ہیں لیکن یوزلی لوگ اتنے ہی کرتے ہیں, تو وہ بھی کرنے ہوتے ہیں. اور یہ صرف تھیوری کے لیے ہوتا ہے, تو اس سے آگے 2 ہفتے ہوتے ہیں جس میں وہ ہر دن 9 to 5 پریکٹیکل کے لیے کام بلاتے ہیں. اچھا حسن ہمیں یہ بتائیں کہ اس طرح کے اولمپیاڈس کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ پھیلانا کتنا ضروری ہے, کیونکہ ٹیلنٹ پاکستان میں بہت ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا. اگر اتنے سارے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, بہت سارے ایسے جو رہ بھی جاتے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایسی چیزوں کے حوالے سے. کچھ ایسے اسکولز میں ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھائی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اویئرنیس گورنمنٹ کے لیول پر پھیلائی جائے اسٹوڈنٹس میں, اور اس کو زیادہ کنوینئنٹ کیا جائے تاکہ ہر کوئی اس سے پارٹیسپیٹ کرے, اور ڈیفینیٹلی جو ٹیلنٹ نکلے گا وہ آگے جا کے پاکستان کا نام ہی روشن کرے گا. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے میں اپنی بات بتاؤں, مجھے ایگزام سے 2 دن پہلے پتہ چلا تھا کہ یہ ایک چیز بھی ہے. تو میں نے اس کے لیے سائن اپ کیا تھا, اور میں نے جو وہ سلیبس تھا وہ پہلے ہی پڑھا ہوا تھا, تو وہ سائن اپ ہو گیا تھا, اور وہ انفارچونیٹلی ورکڈ آؤٹ. تو اسکیجولس کے بارے میں بھی بتائیے گا, آپ کے کیا ہیں, کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ صبح جو اسکول جانا ہوتا ہے اس کے بعد پھر دن بھر کیا کرتے ہیں؟ جو میرا ہوا تھا, یہ ہمارے CIEs ہو رہے تھے, مطلب بورڈ ایگزام ہو رہے تھے رائٹ بفور, مطلب مئی جون میں, اور ہمارا اولمپیاڈ آئی تھنک 11 جولائی کو تھا. تو ایسے وہ ٹائم تھوڑا سا کلیش کرتا ہے کہ کافی وہ ہیکٹک بھی ہو جاتا ہے. جیسے میں نے ایک اور فزکس کے اولمپیاڈ کے بچے سے بات کی تھی, اس نے ایک بار اپنے اولمپیاڈ کے لیے گیا ہوا تھا کیونکہ اس کے ایک ایگزام میں اور دوسرے ایگزام میں 1 ہفتے کا ٹائم تھا. اس ٹائم میں وہ اولمپیاڈ گیا تھا اور پھر واپس بھی آیا تھا, اور واپس اپنے بورڈ ایگزام دیے تھے. تو کافی ہیکٹک ہو جاتا ہے اولمپیاڈ اور اسکول سب کچھ مینیج کرنے کا, لیکن اتنی اچھی اپرچونیٹی آپ کو کرنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ آلسو اباؤٹ آؤٹ ریچ, ہاں سارے جو المنائی ہیں انہوں نے ایک گروپ چیٹ بھی بنایا ہوا ہے, اس میں آئی تھنک اب 4000 یا 2000 لوگ آ گئے ہیں. اس میں سارے اولمپیا کے المنائی وہ آنسر کرتے ہیں جو بھی کویشچنز مانگ رہے ہیں. تو اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں ہاؤ ٹو گیٹ انٹو MIT بائی بلال, ایک یوٹیوب ویڈیو ہے, اس کی ڈسکرپشن میں اس کی ڈیٹیلز آ جائیں گی ساری. تھینک یو سو مچ. حسن عاطف ٹیم ہمارے ساتھ موجود تھے, ابھی تک کی اپنی جرنی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے.